اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع جو دن بدن بڑھتے عورتوں کے ساتھ جو مختلف قسم کی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور حکومت نے جو بھی معاملات آتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نئے لاز بنانے ہیں، اور ہمیں اپنے طور پہ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری اخلاقیات، ہمارا دین، ہمارا درس، جس طرح کہ میں پچھلے دنوں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ غیرت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ اپنے گھروں میں بھی ہم نے جو ہے وہ بچوں کو اخلاقیات کا درس دینا بالکل بند کر دیا ہے، اور ان کو اچھے برے کی تمیز سکھانا بند کر دی ہے۔ جب آدمی کو یہ سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس سے معاشرے میں میری کیا عزت بنے گی، میری کیا ریپیوٹ ہوگی، تو میری فیملی کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر کیا مسئلے مسائل اور کیا ان کو مشکلات فیس کرنے پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں میری زندگی کے اوپر میرا کیا اثرات پڑیں گے۔ جب ہم لوگ اس سے ہی نہ آشنا ہیں اور نہ ہی ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے جو ہے دور رکھا ہوا ہے، اور آج ہم سوشل میڈیا اور فحاشی کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنا، اس کو بھی انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہمیں خود بھی غور کرنا پڑے گا، اور سارا کا سارا کام حکومت کے ذمے اور انتظامیہ کے ذمے نہیں ہے، کچھ ہمارے اپنے بھی فرائض ہیں، اور ہمیں اپنے فرائض کو بھی اسی طرح سر انجام دینا ہوگا جس طرح زندگی کے ہم دوسرے معاملات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جمعے کے خطبات اور مختلف اپنے جہاں پہ دین کی تبلیغ کے لیے وہ گھروں میں نکلتے ہیں، تو سب سے پہلا تو درس یہ دیں کہ ہم پر ایک دوسرے کی عزت احترام اتنا ہی لازمی ہے جتنا زندہ رہنا، اور اچھا معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے علماء اکرام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیں اور ہمیں بتائیں کہ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہمارے ہاتھ، زبان اور ہمارے شر سے ہر دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں جس طرح ہمیں اپنی عزت کو ہم سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دوسرے کو بھی اہمیت دیں۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں ماں باپ بھی جب دیکھتے ہیں کہ بچے موبائلز پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ گئی، تو چلیں جی بچے مصروف ہیں، ان کو تنگ نہیں کر رہے، تو ہمیں اس بات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو بچوں میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہم ان کی چھوٹی چھوٹی حرکات کے اوپر نظر نہیں رکھتے اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر وہی معاملات آگے چل کے ہمارے معاشرے میں بد نظمی، بد انتظامی پھیلاتے ہیں، اور اس طریقے کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ جہاں پہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم آزاد ریاست میں رہتے ہیں اور ہر ایک کے حقوق جو ہیں، ہر ایک آزاد ہے اور آزادی سے موومنٹ کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھے اور برے لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا میں نہ تو 100% لوگ اچھے ہیں اور نہ ہی 100% برے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انجام سے بے خوف و خطر ہو کے ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کی اخلاقی طور پہ اچھی تربیت نہیں کی ہوتی، ان کی سوسائٹیز اچھی نہیں ہوتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں ہوتا، اور جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ماں باپ اگنور کر دیتے ہیں، بہن بھائی اگنور کر دیتے ہیں، دوست احباب اگنور کر دیتے ہیں، تو بحیثیت ایک قوم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی
اس قسم کا کہیں پہ واقعہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کوشش کریں کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر اخلاقی واقعات ہمارے گرد و نواح میں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر فوری نظر رکھیں اور اس کی اطلاع کریں۔ اور دوسری اہم چیز بڑی یہ ہے کہ لوگ اصل میں کتراتے بھی ہیں کہ اگر ہم انتظامی معاملات میں جائیں گے، پولیس سے جائیں گے، تو پولیس کی وہاں پہ بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس لیے تھانے میں، کورٹ کچہری میں نہیں جانا چاہتے کہ وہاں پہ جو معاملات ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خام خواہ اپنے آپ کو کسی مسئلے میں ڈال لیں، 100 طرح کے سوالات ہوں۔ تو ہماری انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کو ان معاملات کو روک تھام کی، ایسے واقعات جو ہوتے ہیں اگر اس کی روک تھام کے لیے کوئی آگے بڑھے، کوئی آگے آنا چاہے تو اس کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی سپورٹ ہونی چاہیے، اس کو گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے، اور لوگ ہچکچائیں نہیں، لوگ جو ہے وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں، کھلے دل سے یہ سوچتے ہوئے فوری گورنمنٹ سے اور ایسے اداروں سے رابطہ کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں سے ہمیں مدد ملے گی، نہ کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں سوچنے کی یہ ہیں کہ ہم اپنا اس وقت جو فی الوقت زمانہ چل رہا ہے، جو فی الحال جس طریقے سے ہمارا معاشرہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اور آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے ہمیں بحیثیت قوم شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، تو ان ایسے اقدامات، ایسے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے جب تک یہ قوم مل کر اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان معاملات کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کریں گے، یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں اور اپنے گھر سے اس کو سٹارٹ کریں، اپنے بچوں سے سٹارٹ کریں، اپنے محلے سے سٹارٹ کریں، اور حکومت بھی ایسے معاملات اور اخلاقیات کی بذریعہ تشہیر، اخبارات، بذریعہ ایڈورٹائزمنٹ، بذریعہ ٹیلی ویژن اور دوسرے جتنے بھی ذرائع ہیں اس سے وقتاً فوقتاً ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس پاکستان میں محفوظ سمجھیں، اور بحیثیت ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہوئے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک آزاد معاشرہ ہے، یہاں پہ عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں، مردوں کو بھی حقوق حاصل ہیں، مگر ہم اپنی ایک ذمہ داری، اپنے اینڈ پہ ایک پوری ذمہ داری نبھائیں۔ اگر ہماری فیملی کے کوئی خواتین میں سے، بچوں میں سے کوئی باہر جا رہا ہے تو پراپر کوشش کریں کہ حد الوسع کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی پروٹیکشن پہلے خود کریں، اور اگر عورتوں کو بھی چاہیے، عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے، بہنوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی پیغام ہے، اگر وہ اکیلی کہیں سفر کر رہی ہیں، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی جس طرح کا بھی حالیہ رکشے والا ایک واقعات ہوا کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ آؤٹ آف وے جا رہا ہے، کوئی ایسے رستے سے جا رہا ہے جس سے آپ فیملیئر نہیں ہیں، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، تو فوری اس کے لیے اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے فوری اقدامات کریں اور روکیں، اور ایسی جگہوں پہ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جانے میں جہاں پہ رستے میں کوئی سنسان رستے ہیں، کوئی ایسے رستے آ جاتے ہیں، کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہیں جہاں پہ وہ سیف فیل نہیں کرتے یا شک و شبہات کی ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ اپنی حفاظت سب سے پہلے کریں، اور اپنی حفاظت ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے حالات و واقعات جو آج کل آئے روز ہو رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر ایسی کوئی چیز لگ رہی ہے تو فوری اس کا ہم رد عمل کریں، نہ کہ واقعے کا ہونے تک کا انتظار کریں، اور اخلاقی طور پہ جو ہے وہ بچوں کو درس دیں، کیونکہ یہ بھی کسی کے بچے ہی ہیں اور یہ بھی انسان ہی ہیں، اور ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، ان کو ماحول ایسا نہیں ملا، اور ایسا معاشرے میں، آج کے مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری سب سے اولین فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نہ صرف ہم اپنی فیملیز کی حفاظت کریں بلکہ اپنے گرد و نواح جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں یا کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں کوئی ایسا واقعات ہوتے دیکھیں تو اس کی فوری
ایک اطلاع پولیس کو کریں۔ آج کے دور میں ہراسمنٹ کے اس طرح بے تحاشا واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اگر یہ رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ واقعات ڈیلی کے بیسس پہ رپورٹ ہوں گے کہ جو ہمارے لیے اس مہذب معاشرے میں ہمارے لیے نہ صرف زندگی گزارنے کے لیے جو مشکل ترین سے مشکل ترین ہوتا جائے گا، بلکہ بحیثیت ایک قوم ہمیں ڈیلی ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے اقتدامات کو روکنے کے لیے بہت اہم ضروری ہے کہ اساتذہ اکرام، پڑھا لکھا طبقہ، تمام مکاتب فکر کے لوگ آگے آئیں اور کوشش کریں کہ گھر سے لے کے بچوں کی اصلاح کرنا شروع کریں، اپنے معاشرے کے، اپنے آفس میں لوگوں کی اصلاح کریں۔ اور دین سے دوری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی ہم آئے روز ان معاملات میں الجھتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے باعث شرمندگی بنتا جا رہا ہے۔ تو میں علماء اکرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ علماء اکرام جو مختلف جگہوں پہ جمعے کے روز جو درس وغیرہ دیتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کی، تاکہ ہم اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو سکے اور اس میں حکومت کا پورا ہمارا بھی ساتھ ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ ایک مہذب معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا دین ہم یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورت کا احترام کریں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے چینل کے توسط سے اصلاحی پروگرام بھی لوگوں میں ان کو بھی لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، تاکہ ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنا حصہ ڈالے۔